میری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب چیزیں اور حالات میرے کنٹرول میں نہیں تھی. میں اپنی زندگی سے کچھ چاہتی تھی اور میرے ساتھ ہو کچھ رہا تھا. کہتے نا کہ ہم امیدیں بہت زیادہ لگا لیتے اور ہوتا بھی ہے ایسے. ٹھیک ہے, ہم اپنی سوچوں میں اتنا وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے ایسی زندگی گزارنی اور ہمارے ساتھ ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے. اسی طرح میری زندگی میں کچھ ایسے نئے رشتے بھی آئے کہ جن کو میں نبھانا تو بہت اچھے طریقے سے چاہتی تھی, لیکن میں ایسا نہیں کر سکی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ ان چیزوں کو لے کے پریشان ہونے کی بجائے کہ جو چیزیں میرے بس میں ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, میں چاہے جتنی بھی کوشش کر لوں اپنے حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی, یا میں رشتوں کو میں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو کیوں نہ ان چیزوں کو وقت پہ چھوڑ دیا جائے. اگر جو چیزیں میرے نصیب میں, جو رشتے میرے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں, مخلص ہوں گے, وہ وقت کے ساتھ میرے ہو جائیں گے. تو میں نے پھر کیا کیا کہ میں نے اپنی ہی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے کیے کہ جس کی وجہ سے یقین کریں کہ میری یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے جنہوں نے میری زندگی بدل دی, میرے سوچنے کا انداز بدل دیا. یقین کریں کہ یہ روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی ایسی تبدیلیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی جو ہے پرسکون لگنے لگی. میں اپنی زندگی میں خوش رہنا شروع ہوگی. اور یہ جو میں آپ سے اپنی ایک بات بتا رہی ہوں آپ کو, یہ میری نہیں, تقریباً ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے. اور میری ہر سسٹر یہی چاہتی ہے اپنی زندگی سے ہو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے سوچا کہ یہ جو فیصلے میں نے اپنی زندگی میں کیے, جن کی وجہ سے میری زندگی میں تبدیلی آئی, جن کی وجہ سے میں خوش رہنا سٹارٹ ہوئی, تو کیوں نہ میں آپ سے بھی شیئر کروں. تو اگر آپ میری ویڈیو پہ آ چکے ہیں تو آپ نے میری ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنا, اور اس کے بعد کمنٹ کر کے آپ نے مجھے اپنی رائے لازمی دینی ہے. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی. اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو ویڈیو میں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نے گھر کی صفائیاں آپ کی بہن نے سٹارٹ کی ہوئی تھی, شروع کی ہوئی تھی, کیونکہ میری فیملی میں کچھ لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے, تو وہ ماشاءاللہ سے واپس آنے والے, تو ان کے آنے کے لیے ایک وہ ویلکم کے لیے. تو چلیں ساتھ ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو بھی شروع کرتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کون سے چھوٹے چھوٹے فیصلے کیے. دیکھیں, ہمیں ایک چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے خوش رہنا ہے اپنی زندگی میں, تو ہم خود کو خود ہی خوش رکھ سکتے ہیں. ہم کب تک حالات کو بلیم کریں گے, ہم کب تک دوسروں کو اس چیز کا بلیم دیں گے کہ اس شخص کی وجہ سے میں خوش نہیں رہ سکتی, یا اس شخص نے میری زندگی کو برباد کر دیا, یا میری زندگی میں کاش یہ حالات ہوتے تو میں کاش ایسی زندگی گزار رہی ہوتی. یہ چیزیں ہم کاش والی چیزیں, دوسروں کو بلیم ہم کب تک کریں گے. تو یہ سوچنے والی تو یہ بات ہے نا کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم خوش رہنے کے لیے, ہم اپنی پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہم نے کون سی کوشش کی ہے. تو چلیں وہی 1 بائی 1 کر کے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کون سے ایسے فیصلے کیے, میں نے کون سی اپنی زندگی میں تبدیلیاں لے کر آئیں, جو اگر آپ بھی لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے. تو نمبر 1 پہ میں نے کیا کیا کہ میں خود کی دوست بن گئی, میں خود کی سہیلی بن گئی. میں نے یہ جو میں ہر وقت دوسروں کو قصوروار ٹھہراتی تھی کہ اس شخص کی وجہ سے میں خوش نہیں رہ سکتی, یا یہ شخص مجھے خوش نہیں رہنے دیتا, میری زندگی کا سکون ان لوگوں نے چھین لیا ہے, میں یہ بلیم کرنا میں نے ختم کر دیا. میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ. دیکھیں, پہلی زیادتی تو وہی ہوتی ہے جو ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ زیادتی یہی ہوتی ہے کہ جب ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں, دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں, دوسروں کے دکھ پریشانی کا خیال رکھتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میری طرح آپ نے بھی کیا کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے آپ نے خود کی دوست بننا ہے. آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ اپنی زندگی میں کیا چاہتی ہیں, کون سی چیزیں آپ کو سکون دیتی ہیں, آپ اپنی زندگی میں فیوچر میں کیا کرنے والی ہیں. اپنی طرف توجہ دیں, اپنے فیوچر گولز کی طرف توجہ دیں. دیکھیں, دوسروں کے بارے میں جتنا آپ سوچیں گی دوسرے لوگ جینے نہیں دیتے, چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے, لوگ نہیں جینے دیں گے. اگر آپ خوش ہوں گے آپ کامیاب ہوئے, تو وہ آپ کے لیے کامیابی اور دوسروں کے لیے تکلیف ہے. یہ چیز یاد رکھیں. ٹھیک ہے, بہت کم رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت سنسیئر ہوں گے, آپ کے اپنے ہوں گے. ٹھیک ہے, جو آپ کی کامیابی میں خوش ہے, آپ کی خوشی میں خوش ہیں. تو اس لیے اپنی دوست بن جائیں, اپنا خیال رکھیں. 24 گھنٹوں میں آپ سب کے لیے کر رہے ہیں, اب کریں, لیکن 24 گھنٹوں میں 1-2 گھنٹے اپنے لیے لازمی نکالیں, جس میں آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہی ہیں, آپ اپنے لیے کیا کر رہی ہیں, آپ کو کیا ٹھیک لگ رہا ہے, آپ کو کس چیز سے خوشی مل رہی ہے. دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے, آپ نے سادہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا ہے. آپ نے جو کمپیریزن ہوتا ہے یہ انسان کو جینے نہیں دیتا. یقین کریں, میری یہ عادت تھی کہ میں دوسروں کی طرف دیکھ کے, میرے پاس جو بھی چیز ہوتی تھی, لیکن میں دوسروں کی طرف دیکھ کے میں نے پریشان رہنا جب تک وہ چیز میں نے لینی. یہ میری عادت تھی. یقین کریں,
آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا، آپ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ مت کریں، آپ سادہ سی زندگی گزارنے کا ایک فیصلہ کریں۔ دیکھیں لوگ ہو سکتا ہے کہ ان کے زندگی کا کچھ اور طریقہ ہو گزارنے کا، لیکن جب ہم دوسروں کی نقل کرتے ہیں نا، دوسروں کی ریس کرنا شروع کر دیتے تو ہم جو اپنی زندگی میں چاہتے ہیں نا، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہم جتنی بھی پھر نقل کر لیں، جتنا بھی ہم کمپیریزن کر لیں، ہم اندر سے ہمیں خوشی نہیں ملتی، کیونکہ ہم تو ویسے انسان ہے ہی نہیں نا۔ تو اس لیے سادہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں، سادگی کے ساتھ رہیں۔ دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرے کتنے کے مہنگے کپڑے پہن رہے ہیں، کتنے کی مہنگی جولری لے لی ہے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 2 سوٹ میں بھی مجھے سکون ہے، میں 200 کا بھی سوٹ لے لوں گی، میں 400 کا بھی لے لوں گی، لیکن میں اس میں خوش ہوں۔ آپ نے یہ چیز کا فیصلہ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جانے دیں، معاف کر دیں۔ دیکھیں دل میں جتنی چیزیں بٹھا کے رکھیں گے نا، دوسروں کے بارے میں نفرتیں، شکایتیں، گلے شکوے جتنے بٹھا کے رکھیں گے، وہ بار بار آپ کے دل میں ہے نا، تو وہ بار بار چیزیں آپ کے مائنڈ میں آئیں گی، آپ کے ذہن میں آئیں گی، اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، کیونکہ دل بار بار یاد کرواتا ہے نا وہی چیزیں، تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے جانے دیں، معاف کر دیں، آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ دیکھیں جو چیزیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں، جو رشتے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو اپنے دل میں، دماغ میں چیزوں کو بٹھا کے، ان باتوں کو بٹھا کے آپ نے کیا کر لینا ہے، تو بہتر ہے کہ جانے دیں، ان کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، ٹھیک ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں اس چیز پہ بھی کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنی ہمارے ساتھ زیادتی ہو چکی ہوتی ہے، غلط چیزیں ہم نہیں معاف کر سکتے، جب ہم بار بار معاف کر کے دیکھیں، جو لوگ نہیں ٹھیک ہو رہے بار بار معاف کرنے سے بھی، ان کے ساتھ اس طرح رہیں کہ اس کے ہونے نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر آپ یہ کر لیں۔ لیکن آپ نے اپنے دل میں نہیں چیزیں بٹھا کے رکھنی، اپنے دل میں نہیں زہر رکھنا، کسی کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی نفرت نہیں رکھنی، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو بیمار کر رہی ہیں، ہم کچھ نہیں نہ کر سکتے، تو جانے دیں۔ نمبر 4، اپنے بارے میں صفائیاں مت دیں۔ آپ جتنی صفائیاں دیں گے نا، اتنا ہی آپ کو غلط سمجھیں گے لوگ، تو اس لیے بار بار اپنے بارے میں صفائیاں نہیں دینی، خاموشی اختیار کر لیں۔ لیکن جو آپ کو غلط سمجھ رہا ہے نا، اس نے، آپ جتنی بھی اپنے بارے میں صفائیاں دے لیں، اس نے آپ کو غلط ہی سمجھنا ہے۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار ہم اپنے بارے میں صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے، لوگ اتنا ہی بار بار آ کے ہم سے صفائیاں مانگتے، تو اس لیے پہلے ہی قدم پہ آپ نے اس چیز کو روک دینا ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں صفائیاں نہیں دینی۔ دیکھیں جو اپنا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی خاموشی کو بھی سمجھے گا، تو اس لیے نا خاموش رہنے کی عادت کو اپنانا ہے، آپ نے اپنی صفائیاں نہیں دینی، اپنے بارے میں آپ کو صفائیاں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو آپ کو غلط سمجھتا ہے، پھر ٹھیک ہے کہ اس کو غلط سمجھنے دیں، اس نے آپ کے بتانے پہ بھی آپ کو ٹھیک نہیں سمجھنا۔ اچھا جی، نمبر 5 پہ جو کیا کرنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں نا باؤنڈریز بنا لینی ہے۔ دیکھیں آپ نے کسی کو اس چیز کی نہیں اجازت دینی کہ کوئی بھی آ کے آپ کو بات سنا جائے، کوئی بھی آ کے آپ کا دل دکھا جائے، لوگ آپ کو دبانا چاہتے ہیں اور آپ ایسا کرنے دیتے ہیں ان کو، آپ نے اس طرح نہیں کرنے دینا۔ دیکھیں جب آپ اپنی زندگی میں باؤنڈریز لینا بنائیں گے تو آپ کے اتنے خوبصورت رشتے بھی کہیں نہ کہیں خراب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ اپنے رشتوں کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں، نبھانا چاہتے ہیں، تو اپنے ارد گرد باؤنڈریز بنا لیں۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، ہر رشتہ ہی خوبصورت ہوتا ہے اگر اس رشتے کا احترام، اس کا لحاظ جو ہے نا وہ قائم رہے، تو اس لیے اپنی زندگی میں باؤنڈریز سیٹ کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 6 پہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے، جو آپ نے عادت اپنانی ہے اپنی زندگی میں، آپ نے فضول خرچی کو ختم کر دینا ہے۔ اچھا میری زندگی میں بھی یہی تھا کہ میں جو بھی پسند آیا، میں نے انسٹاگرام پہ کوئی بھی چیز دیکھی میں نے آرڈر کر لی۔ میں نے یقین کریں کہ جہاں پہ میں بچت کر سکتی تھی، آج میرے پاس پتہ نہیں کتنی سیونگ ہوتی، لیکن میں اسی اپنی عادت کی وجہ سے نا میں نے اپنا بہت نقصان کیا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی فضول خرچی کی عادت کو ختم کرنا ہے۔ اگر کہیں پہ سیل لگی ہے تو لگی رہنے دیں، اگر کہیں پہ آپ کو سستی چیز مل رہی ہے جو آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اگلے سال میرے کام آ جائے گی، دیکھیں آج میں جینے کی کوشش کریں، کل کا جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا، تو اس لیے فضول خرچی نہیں کرنی۔ اگر آپ فضول خرچی کی اپنی اس عادت کو پہ کنٹرول کر لیں گے نا، تو دیکھیں کہ آپ فنینشلی طور پہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فضول خرچی کی عادت کو ختم کر دیں، آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی۔
नंबर 7 पे जो आपने फ़ैसला करना है वो ये करना है कि आज से अपनी सेल्फ़ केयर स्टार्ट करनी है। आज से आपने खुद को खुश रखने की कोशिश करनी है। देखिए, हम औरतों की ना सबसे ज़्यादा खुशी पता किस वक्त होती है? जब हम अच्छे दिख रहे हों, हमने अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छे जूते पहने हो, हमने अपना ख्याल किया हो, हम पार्लर से होके आ जाएं, तो हमें ना अंदर से एक वो खुशी मिलती है। जब हमारी कोई भी तारीफ़ कर दे, हस्बैंड ये बोल दे यार आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तो हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है ना। तो इसलिए हमें आज से ही आपने अपनी सेल्फ़ केयर स्टार्ट करनी है, आपने खुद को खुश रखने की कोशिश करनी है। देखें, अगर हम खुश रहना चाहें ना, तो यकीन करेंगे हमारे आसपास छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम खुश रह सकते हैं। हम चाय के एक कप से भी खुश हो सकते हैं। नंबर 8 पे हमने शुक्रगुजारी करनी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, नमाज़ों की पाबंदी वो कायम करनी है। देखें, आपने आसपास देखेंगे अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतें दी हुई हैं। अगर आप एक हस्बैंड एक अच्छी नेचर का, अच्छी आदत का, ठीक है, आपके पास सर छुपाने के लिए छत है, वो भी एक शुक्रगुजारी में चीज़ आ जाती है। आपके दस्तरख्वां पे जो भी खाना है वो भी शुक्रगुजारी की एक इलामत है। फिर आप ये देखें कि आपके पास अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, वो भी एक शुक्रगुजारी है। तो देखें, शुक्रगुजारी अल्लाह ताला की नेमतें देखें, अपने आसपास देखें, अपना रिज़्क देखें कि अगर आपको 2 टाइम की रोटी मिल रही है तो वो भी एक शुक्रगुजारी में चीज़ आ जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको एक वक्त का खाना सिर्फ नसीब होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो हमें खुश रख सकती हैं। हम अगर शुक्रगुजारी की अपने अंदर एक आदत डाल लें ना, देखें, ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, ये कभी भी इंसान को सुकून नहीं दे सकती और ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आप अपने घर का फर्नीचर आज बदल लें ना, 2 महीने बाद आप किसी और का देखेंगे ना, तो आपको वो अपने घर का फर्नीचर भी नहीं अच्छा लगेगा। तो ये इंसान की एक फितरत में। और अगर आप अपने अंदर ये शुक्रगुजारी की आदत ले आएंगे ना, तो यकीन करें कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे भी सुकून मिलेगा। आप उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह बोलें। आप ये सोचें कि अगर ये चीज़ें ये आपकी ज़िंदगी में ना होती तो फिर आप क्या करती। तो इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जितने में भी अल्लाह ताला रखे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। नंबर 9 पे ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने के चक्कर में ना लगें, ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जीने की कोशिश करें। देखें, हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, किसी ने भी आके आपको बात सुना देनी है, कोई भी आप में नुक्स निकाल सकता, कुछ भी, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं, हम हर हिसाब से परफेक्ट नहीं हो सकते। तो परफेक्ट के चक्कर में आपने खुद को थकाना नहीं है। आप ना तो परफेक्ट बहू बन सकती हैं, आप ना ही तो परफेक्ट बीवी बन सकती हैं। कोई ना कोई बात, कुछ ना कुछ गलती इंसान में हो जाती है, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजारने की सिर्फ कोशिश करें, अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। जितना का आप कर सकती हैं, खुद को थकाएं मत। मुझे इस चीज़ की समझ आई कि मैं दूसरों को ब्लेम करने की जगह मैं खुद को खुश रखने की कोशिश करूं, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूं। तो मैंने की अपनी ज़िंदगी में ये छोटे छोटे फ़ैसले। आप भी किसी अच्छे वक्त के या पैसों के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करें। देखें, आज मैं खुश रहने की कोशिश करें, कल की फ़िक्र मत करें, कल किसी ने भी नहीं देखी। इसी के साथ हम मुझे दे इजाज़त। लेकिन मेरे चैनल पे जो भी न्यू आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।